ایسا نہیں ہے. تو مقلدین میں بدعت کی بیماری زیادہ ہے, اور اہل حدیث اکثر بدعات سے بچے ہوئے ہوتے ہیں. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بدعت سے دور ہوتے ہیں, ان میں بہرحال یہ خوبی ہے. تو سعودی عرب میں چونکہ عربوں کا مزاج ہے کہ وہ بدعت کو نہیں مانتے, وہ بدعت سے بہت دور ہیں. تو اہل حدیث حضرات جو سعودی عرب میں اتنے زیادہ ہیں, وہ اس لیے نہیں کہ چاروں مذاہب کو نہیں مانتے. اگر وہ یہ بات کریں گے تو وہ سعودی عرب میں ان کو جگہ نہیں ملے گی. وہ اس لیے کہ خاص طور پر سعودی عرب میں جو اہل حدیث ہیں وہ بدعت سے, بولو بھائی, بہت دور ہیں. تو بدعت سے تو ہم سب کو دور رہنا چاہیے بھائی. بہت ساری چیزیں ہم نے امام حنیفہ کے کھاتے میں ڈال دی ہیں, بہت ساری چیزیں ہم نے فقہ حنفی کے کھاتے میں ڈال دی ہیں, بہت ساری چیزیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہیں. عرب اس کا بڑا خیال کرتے ہیں, حدیث صحیح ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ایک بڑی مصیبت یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو واعظین ہیں دیوبندی حضرات میں یا حنفی حضرات میں, ان میں بھی بہت سے واعظین بیان کے دوران صحیح اور ضعیف حدیث میں فرق نہیں کرتے. واقعات میں اس کا خیال نہیں کیا جاتا یہ مستند ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کا سے بھی بڑا امیج دنیا میں خراب جاتا ہے. تو جبکہ اہل حدیث حضرات اس کا اہتمام, جو جہاں تک مجھے معلومات ہے, وہ کرتے ہیں. تو کہ وہ حدیث کی بہرحال کوشش کرتے ہیں کہ صحیح ہو.